السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، اس وقت روئے زمین کے اندر جو تیرا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہے، مجھے اس بندے کی نشاندہی فرما دیں تاکہ میں تیرے اس گناہگار بندے کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، فلاں مقام کے اندر ایک شخص موجود ہے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو اس جگہ جاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وحی کے بعد اس جگہ پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک جوان ہے جو جوانی کی مستی میں غرق ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مشغول رہتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ ایک زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے روئے زمین کے اندر جو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، جو تیرا نیک بندہ ہے، اس کی نشاندہی فرما دیں تاکہ میں اس بندے کو دیکھ سکوں اور اس سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے موسیٰ، فلاں مقام کے اندر ایک شخص ہے کہ جو روئے زمین میں اس وقت سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، تم جا کر کے اگر اس سے ملنا چاہو تو اس مقام پہ چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس سے وہ پہلے ملے تھے اور جو سب سے زیادہ گناہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ تو وہی گناہگار انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اے موسیٰ، یہ وہی شخص ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم اس قدر بڑے گناہگار ہو کہ یقیناً تم دوزخی ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ تیری بات ٹھیک ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید بھی ہے اور میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور نیک کاموں کی مجھے توفیق دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس بندے نے میرے ساتھ نیک گمان رکھا، مجھ سے امید رکھی اور میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، تو میری رحمت جوش کے اندر آئی اور میں نے اسے توفیق عطا فرما دی توبہ کی، اور میں نے اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا، اور اب یہ بندہ اس قدر عبادت گزار ہے۔ لہٰذا انسان کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی دوسرے انسان کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نا امیدی کے اندر مبتلا کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انہیں نا امید بنا دیتے اور وہ ان کی باتوں کے اندر آ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید بن جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور جس گناہ کے اندر، جس خطا کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں اسی کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور عبادت کرنے کی وہ ہمت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو کہ دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید بناتے ہیں،
ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس ویشدد علیہم قال فیقول اللہ تعالی یوم القیامہ اليوم اعیسک من رحمتی کما کنت تقنط عبادی منہا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید بناتا تھا، لوگوں کے اوپر سختی کیا کرتا تھا، اور سختی کے ساتھ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ تم گناہ کے اندر مبتلا ہو اور تمہاری بخشش کی کوئی امید نہیں، اللہ کی رحمت سے انہیں نا امید بناتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس بندے سے فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید ٹھہرایا، آج میں بھی تجھے اپنی رحمت سے محروم کرتا ہوں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، خود جو ہے عبادت کے اندر مبتلا رہتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کو جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید بناتا تھا۔ تو جس وقت اس کی وفات ہوئی اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اے ربی مالی عندک، اے میرے پروردگار میرے لیے تیرے ہاں کیا ہے، کیا نعمتیں، میرے لیے کیا اجر اور کیا بدلہ ہے، میرے لیے تو نے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سے فرمایا کہ النار، کہ میں تیرے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں تو اپنی ساری زندگی عبادت کے اندر گزاری اور کسی کوشش کے اندر لگا رہا کہ تیری عبادت کروں، میں نے بہت زیادہ عبادت کی، تو میری وہ ساری عبادتیں کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ كُنْتَ تَقْنُطُ النَّاسَ مِن رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَقْنُطُكَ، کہ تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے نا امید بناتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے نا امید کراتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب النہی عن تقنیط الانسان من رحمت اللہ، کہ انسان کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید بنائے۔ اور اسی باب کے اندر انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان وان اللہ تعالی قال من الذی یتأتی علی الا اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی کی اللہ رب العزت کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے اوپر قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو بخشوں گا نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ میں نے اس آدمی کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی، اور تو جو یہ قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہے میں نے تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ معزز سامعین، انسان جس قدر بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نہ خود مایوس ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کو مایوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اس کے گناہ جو ہے، اس کی نافرمانی جو ہے وہ محدود ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی رحمت غیر محدود ہے، لا محدود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت
ہر چیز کے اوپر عام ہے۔ اس لیے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے خطاؤں کو، سیئات کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، ذنوبی ان فکرت فیہا کثیرۃ ورحمت ربی من ذنوبی اوسع وما طمعی فی صالح ان عملته ولکننی فی رحمت اللہ اطمع فإن تک غفران فذلک رحمت وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَمَا أَنَا أَصْنَعُ۔ اگر میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے پروردگار کی رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر میں اپنے نیک اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے زیادہ امید نہیں ہوتی، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ میرے نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر وہ میرے لیے ثواب مقرر کر دے تو میں اس کے حضور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر بڑا ہی رؤوف ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔